لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، اپنی اپنی سوچیں ہیں اور اپنے اپنے افکار ہیں۔ ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، بسر کرتا ہے۔ آج کا پیغام انتہائی اہم پیغام ہے اور قرآن حکیم سے ہے۔ ایسا پیغام ہے کہ آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ترین انسان بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق بن جائیں اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے اور وہ پیغام کیا ہے؟ آئیے دیکھیے 22واں پارہ ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ 22واں پارہ کھولیں، سورۃ فاطر کھولیں، اس کو پڑھیں، دیکھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا پیغام آپ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، نہ کہ مردوں کے لیے اتارا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک اتارا ہے کہ مسلمان اس سے ہدایت حاصل کریں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ غنی، تم سارے فقیر ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ایک عام انسان سے اپنی دنیاوی زندگی، نعمتیں، اولاد، دولت، شہرت، عزت، دنیا کے لیے اس کے لیے بھلائی طلب کرتے ہیں ایک انسان سے کریں یا پھر قبر والے سے کریں یا پھر حجر سے کریں یا شجر سے کریں، اولیاء سے کریں، نبیوں سے کریں، رسولوں سے کریں۔ علماء کرام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگیں یا کسی بشر سے مانگیں، کسی نبی، رسول، پیغمبر سے مانگیں یا کسی بھی اللہ کے ولی سے مانگیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات قطعاً نہیں کہی ہے کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہم سے آ کے گزارشیں کرو، ہم تمہاری گزارشیں اللہ تک پہنچائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آئیے دیکھیے انتہائی غور طلب بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام ہمیں دیا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اب پیغام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آسمان ہے، آسمان پہ اندھیرا آتا ہے اور اجالا چلا جاتا ہے، اجالا آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ یہ چاند اور سورج آتے ہیں، اپنے مقررہ وقت پہ چل رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے تو سورج جا رہا ہے، سورج آ رہا ہے تو چاند جا رہا ہے، یہ ایک ترتیب لگی ہوئی ہے۔ اور مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ان دونوں میں سے کوئی بھی لیٹ نہیں ہو رہا، اپنے وقت مقررہ پر دونوں چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تمہارا رب اللہ ہے اور اس کے لیے بادشاہ۔ مالک کائنات نے آگے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، دنیا والوں، مسلمان کہلانے والوں، ایمان والے کہلانے والوں، یہ بات سن لو کہ تم جن کو اللہ رب العزت کے سوا پکارو، وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، قبر والا ہو، شجر ہو، پیڑ پودا ہو، چلتا پھرتا ولی ہو، قبر میں ہو یا زندہ ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العزت نے کہا ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نے۔ اب قطمیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کھجور۔ جب آپ اس کھجور کو کھولتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے گٹھلی، اور اس گٹھلی کے اوپر انتہائی باریک سا ایک پردہ لگا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں قطمیر۔ مالک کائنات نے فرمایا یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں خود سے نہیں کر رہا، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ مجھے برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، کہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ تمہاری پکار کو بھی سن لے تو قیامت تک تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم تو سارے کے سارے فقیر ہو، غنی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ 11ویں پارے میں ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا پیغام عام انسان کے لیے، اس کے لیے
جو راہ رات سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اسے شاید اس پیغام کے ذریعے سے، اللہ کے قرآن کے پیغام کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ جہنم سے جانے سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار۔ اور اللہ رب العزت نے کہا مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم جنہیں پکارتے ہو یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اور قیامت تک ہی نہیں دے سکتے۔ آپ ولیوں کو مانیں، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کو مانو، مگر کسی بھی ولی نے یہ بات نہیں کہی یار کہ ہماری قبر پہ آ کے سجدہ کرو یا رکوع کرو یا ہمارے آگے اپنی التجائیں رکھو۔ یہ کسی پیغمبر نے بھی نہیں کہی، کسی ولی نے بھی نہیں کہی، مگر کچھ ڈھونگی انسان ہوتے ہیں، فراڈیے قسم کے انسان ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے آگے لوگوں کو جھکاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے چیزیں طلب کرو، ہم سے مانگو، ہم تمہاری فریاد رسی کریں گے، مگر ان کے فریب سے بچیے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم فقیر ہو، یعنی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس سے مانگو وہ دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو۔